صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آج کے خطبے کا موضوع ہے دوستو، انسان کو ہمیشہ باہوش رہنا چاہیے. کیا رہنا چاہیے؟ باہوش. یعنی ہر وقت انسان کو شعور کے عالم میں رہنا ہے، بے شعوری میں نہیں آنا. بے شعور انسان اور پاگل دونوں برابر ہوتا ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات عالم کو پیدا کرنے سے پہلے عقل کو پیدا کیا. کہا کہ اقبل، آگے بڑھ، تو عقل آگے بڑھ گئی. کہا ادبر، پیچھے ہٹ، تو عقل پیچھے ہٹ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب قیامت میں مواخذت اسی سے ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی عقل تیرے اندر صلاحیت ہو گئی ہے، یا یہ بات جو میں نے غیب سے تیرے اندر ڈالی تھی کہ تیرے اندر میرے بات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو اس کا میں نے ٹیسٹ لیا ہے. یعنی تیرے اندر بات سمجھنے کی صلاحیت اب پیدا ہو گئی ہے کہ میرے حکم کو تو مان بھی سکتی ہے، آگے بھی جا سکتی ہے اور پیچھے سکتی ہے. معمورات جتنے یعنی عبادتیں، اللہ کا حکم، اس میں انسان اللہ کی طرف آگے پیچھے ہٹتا ہے. یا اللہ، گڑبڑ کر رہے آپ. آگے بڑھتا ہے. یعنی عبادت کا جتنا حکم ہے، کہا نا اقبل، آگے بڑھ، تو عبادت میں انسان آگے بڑھتا ہے. یعنی اللہ کا جتنا حکم ہے ان سب حکم میں انسان آگے کس کے بڑھتا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جتنی چیزوں سے اللہ نے اسلام نے منع کیا ہے، کہا ہے پیچھے ہٹ. مثلا لڑائی جھگڑا ہے تو پیچھے، زنا ہے تو، مار دھار ہے تو، جی قتل و غارت ہے تو، جیب کاٹنا ہے تو، گالی دینا ہے تو، جی پیچھے نہیں. آپ بولتے آگے ہٹ چل، یہ جبھی تو بولتے بھائی اینٹ کا جواب پتھر. جی اللہ نے کہا شراب ہے تو پیچھے ہٹ. تو دو ہی چیز ہے، آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا. اسی کا نام شریعت، اسی کا نام شریعت ہے. جہاں اللہ کا حکم ہے آگے بڑھنے کا، بڑھ جاؤ. جہاں اللہ کا حکم ہے پیچھے ہٹ جانے کا، ہٹ جاؤ. یہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے عقل کا لے لیا. جیسے آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو فرسٹ ٹائم سلوپنگ، پھر پارکنگ، پھر روڈ، پھر سگنل، یہ سب ٹیسٹ ہوتے 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 جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی میں اب گاڑی چلانے کی صلاحیت ہو گئی، تو پولیس آپ کو لائسنس ایشو کر دیتی ہے. جب تک پولیس کو اطمینان نہیں ہوتا آپ کو نہیں دیتی لائسنس. تو اللہ تعالیٰ نے عقل کا ٹیسٹ لے لیا کہ عقل میں صلاحیت آ گئی ہے کہ یہ میرے حکم کو مانے گی. اب معلوم یہ ہوا کہ جب عقل میں اتنی صلاحیت آ گئی کہ یہ اللہ کے حکم کو مانے گی، تو مواخذہ بھی، پکڑ بھی اللہ کی اب اسی کے ذریعے ہوگی. اسی لیے ایک آدمی سویا ہوا ہے، 1 لاکھ کسی کو گالی دے رہا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اتفاق سے کراچی کا بندہ ہے، کلاشن کو بازو میں رکھی ہوئی ہے اس کے، کیونکہ انڈیا میں تو ہے نہیں لوگوں کے پاس. بھائی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ایک مہمان سو رہا ہے، یہ بھی سو رہا ہے، اور کلاشن کوف رکھی ہوئی ہے لیکن ٹائٹ ہے. بس اتفاق سے اس نے کروٹ بدلا اور گھوڑے پہ اس کے بٹن پہ ہاتھ پڑ گیا اور فائر ہو گیا اور مہمان مر گیا. تو کیا اس کو اسلامی عدالت میں قصاص میں قتل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. سو رہا ہے، بیوی سے جھگڑا کر رہا ہے، بیوقوف نیند ہی میں، ایسا پاگل ہے. کیونکہ کبھی تو بیوی کو چین و سکون سے رہنے نہیں دیتا ہے نا جب تک ہوش میں رہتا ہے، تو نیند میں بھی گالیاں دے رہا، اور گالی دیتا دیتا کہہ رہا ہے
1 2 3, दुनिया का कोई पागल मुफ्ती भी नहीं कहेगा कि इसकी बीवी को तलाक हो गया, क्योंकि सोया हुआ है ना। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चा जब तक के बालिग न हो जाए, मजनून पागल जब तक के अक्लमंद न हो जाए, और सोया हुआ इंसान जब तक के बेदार न हो जाए, उस वक्त तक अल्लाह की शरीयत का कोई कानून इस पर नहीं, क्योंकि ये होश में बेहोशी के आलम है। नींद वाला को कुछ पता है बापा? मजनून पागल, पागलों को मैंने देखा कि लड़के उसको छेड़ते हैं, वो उसको गालियां देता है, जितनी गाली देता है लड़कों को उतनी मजे आते, पता नहीं क्या ये देखा आपने? वो पागल माँ की बहन की उल्टी सुलटी गालियां दे रहा है, और जितना ज्यादा गाली देता है उतना छेड़ते हैं उसको लोग जी, उसको मजा आता है लोगों को। तो मालूम यह हुआ कि बाहोश भी मजनून से गाली सुन करके टेंशन में, लेकिन यही आदमी जब सेहतमंद हो जाए, अक्ल शऊर वाला हो जाए, और एक किसी को माँ की गाली दे के देखे, फिर ये उसके इंशाअल्लाह 32 के 32 ले लेगा जी। अच्छा बाबा, तो मालूम यह हुआ कि अक्ल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला ने इसको कुरान में जिक्र किया है। अफला ताक़िलून, क्या तुझे अक्ल नहीं है? ये काम तूने क्यों किया जी? हुवल्लज़ी, अल्लाह अपना तारुफ करा रहे, हुवल्लज़ी जअल लकुमुस समअ, कान वल अब्सार, सुनने की भी सलाहियत दी। ये गोश्ती का तो टुकड़ा है, अल्लाह को नहीं पहचानते हो दोस्तों? अल्लाह ताला को कोई 32 सींग होगा? ये कान गोश्ती तो है ना भाई, एक गोश्त है। देखो अल्लाह की कुदरत जो कैच करता है, सुनता है। एक ये टुकड़ा है पानी का, आंख में क्या है? पानी तो है भाई, लेकिन ये देख रहा है। और एक जबान का टुकड़ा है गोश्त का, ये भी गोश्त, ये भी गोश्त, ये भी अल्लाह की कुदरत। ये टनाटन बोल रहा है, यही तो अल्लाह के वजूद की दलील है कि एक गोश्त को कहा तू सुन तो सुन रहा है, इसको कहा तू बोल तो ये बोल रहा है, इसको कहा तू सूंघ तो तू ये सूंघ रहा है। तो अल्लाह कहते हैं हुवल्लज़ी जअल लकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफ़इदा, और तुमको सोचने की सलाहियत दिया कि तुम बैठे हुए हो तो ये माँ है, इसका हक है, इसका एहतराम अलग है। ये बीवी है, इसका भी हक है, इसका भी एहतराम है, लेकिन इसके मुकाबले में इसका किसी और तरफ से है। ये मेरी बेटी है, इसका भी हक है, इसका भी एहतराम है। हर एक के साथ मामला एक जैसा नहीं कर सकता। इंसान बीवी से प्यार करता है शहवत की बुनियाद पर, और बेटी से प्यार करता है राफत मोहब्बत की बुनियाद पर, और माँ से प्यार करता है अजमत और एहतराम की बुनियाद पर। मोहब्बत तीनों से हो गई, लेकिन उन्वान अलग अलग है। बीवी का बोसा लेता है शहवत के साथ, बेटी का बोसा लेता है प्यार और मोहब्बत के साथ, राफत के साथ कि मेरी औलाद है। अब माँ का जाता है बोसा लेने के लिए अजमत और एहतराम में लेता है। हर एक का फर्क है ना बाबा, हर एक का फर्क है कि नहीं? एक ही तरतीब से तीनों के साथ मामला नहीं है, एक ही तरतीब से मामला नहीं है। तो ये तमीज कौन करता है? अक्ल की बुनियाद पर किया जाता है, अक्ल की बुनियाद पर किया जाता है। अब अल्लाह ताला ने जब अक्ल दे दिया इंसान को, तो हर वो चीज जो शरीयत में अक्ल को माफ कर दे, अक्ल के बटन को ऑफ कर दे जी, हर वो चीज जो अक्ल के बटन को ऑफ कर दे, अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा काम मत करो। अगर करोगे तो दुनिया में फसाद होगा। दुनिया में क्या होगा? फसाद होगा। तुम चैन से न रहोगे, न दूसरों को चैन से रहने दोगे। तुम्हारी अपनी जिंदगी भी जहन्नम होगी, और तुमसे जितने लोग कनेक्टेड होंगे वो सब जहन्नम में होंगे। तुम खुद भी अपने आप पर रोओगे, तेरे बच्चे भी रोएंगे, तेरी बीवी भी रोएगी जी। भाई जो लोग पीते पिलाते हैं, हमने तो खुद देखा है बाबा, ये दाढ़ी बहुत सारे तजर्बात रखती है। ऐसा देखा है कि बाप पी रहा है, अब बेटा बे इंतहा अपने वक्त का वली है, वो पी करके मस्त है, और ये बेटा ज़ारो कतार रो रहा है बाप की हिदायत के लिए। बीवी वलिया है,
سوچا نہیں جا سکتا، کبھی اس کے انگلی کے پوروے کسی نے نہیں دیکھے، لیکن یہ بھی اللہ کی ترتیب ہے، نصیب ہے۔ کیونکہ لوگ شادی کرتے وقت، آپ لوگ معاف کیجئے گا، شادی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ میرے بیٹی کا قدر کرے گا نہیں کرے گا، یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ والا، پارٹی تگڑی ہونی چاہیے، بڑے ڈرنکر ہو، پارٹی ایسا صحیح ہے غلط ہے؟ مولوی ملتا، داڑھی والا ملتا، انجینئر مل جاتا، لڑکی بولتی نہیں بھائی، وہ لڑکی بول دیتی ہے مجھے نہیں چاہیے، اس کو کون چاہیے؟ ہاں، پیسے والا چاہیے۔ میرے علم میں ایک لڑکی ہے حافظ قرآن، نام بھی اس کا عائشہ ہے، اور اس کا شوہر اتنا بڑا ڈرنکر کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، اور یہ لڑکی حافظ قرآن ہے، اتنا روتی ہے ٹیلی فون پر، اتنے وظیفے پوچھتی ہے، وہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے تنگ ہے اور یہ پی پی کے تنگ ہے۔ ابھی کیا کروں؟ رونگ کس کا ہے؟ اس کے باپ نے اس کی بچی سے کہا کہ کہو تو میں طلاق لے لیتا ہوں اس سے، تو اس نے کہا ابو میں نے ایک دفعہ نعرہ کسی مرد کے سامنے کھول دیا ہے، سیکنڈ ٹائم میں اس کام کو نہیں کروں گی۔ دیکھو اس کی عزت، اس کی عفت، اس کی غیرت، یہ باغیرت ہے، وہ کیا کروں؟ تو اس لیے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو شادی 4 وجہ سے ہوتی ہے، لحسنہا، کسی کے حسن پہ دیوانہ ہو کے کوئی جی، اور ولحسبہا، خاندان بڑے لوگ ہیں، ولمالہا، ولدینہا، حضور نے فرمایا یہی سب وجہ۔ حضور نے 3 کے لیے دعا نہیں کی، فرمایا جو دین کو مقدم کر کے شادی کر دے بچہ یا بچی کا، اللہ اس کی دونوں ہاتھ کو خیر سے بھر دے۔ تو نبی کی دعا لینے کو کوئی بھی مسلمان تیار نہیں ہے، 1% شاید کوئی ہوگا۔ اچھا بھائی، تو عقل جو ہے نا انسان کی عقل، کیا عقل، اس کو دوستو بچا کے رکھنا ہے۔ اس کو عقل ہی کی بنیاد پر آپ ماں کو پہچانتے ہیں، عقل ہی کی بنیاد پر بیٹی کو، بیوی کو، عقل ہی کی بنیاد پر باپ کو، قوم کو، رشتہ دار کو، خاندان کو، وطن کو، اور عقل ہی کی بنیاد پر آپ رسول اللہ کو پہچانیے گا۔ سنو عقل کی بات، یہ جب آیت نازل ہوئی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہ تذہل کل مرضعۃ وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا، اس دن تو پاگل ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جتنا ایمان جس کا مضبوط ہوگا قیامت میں اتنا ہی وہ باعقل ہوگا۔ یعنی ہو سکتا ہے دنیا میں آپ ایک آدمی کو سمجھتے ہو یہ بڑا بیوقوف ہے، یہ اصل لوگ دیندار کو بیوقوف سمجھتے ہی ہیں، لیکن قیامت میں یہ جتنے بددین جن کو آپ عقل والے سمجھتے ہیں یہ مہا پاگل ہوں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، یہ پاگل ہوں گے، اور جتنا آدمی بڑا دیندار اتنا بڑا عقل والا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ جتنا ایمان ہوگا اتنا عقل ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، غم ختم ہو گیا حضرت عمر کا۔ تو دوستو عقل بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ پینے والا جب پی لیتا ہے دوستو تو اس کی عقل پر خمر کو خمر اسی لیے کہتے کہ اردو میں دوپٹے کو خمار کہتے ہیں، عربی میں دوپٹہ کو کیا کہتے بابا؟ خمار۔ خمار کا ترجمہ عورت کے سر کو چھپا دینے والا دوپٹہ۔ تو شراب کو خمر اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ یہ انسان کے عقل پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے، انسان کے عقل پہ پردہ ڈال دیتی۔ اب جب عقل پہ پردہ ڈال دیا گیا، آنکھ کو بند کر دیا، آدمی کو چھوڑ دیا میدان میں دوڑ، اب ادھر
शेर बैठा हुआ है इंतजार में खाने के लिए, उधर कुआं है, उधर कांटा है, उधर गलाजत है जी, उधर लड़के बैठे हुए डंडा लेके पिटाई करने के लिए। अब इसको कह रहा है मैदान में, आंख बंद कर दिया, कहा जिधर जी चाहे तुम जाओ, और हर तरफ इसके दुश्मन बैठे हुए इसके ताक में, जिधर आया पकड़ूंगा। अब ये अंधा आदमी जब जिधर जाएगा तो या तो कुआं की तरफ जाएगा तो गिरेगा, शेर की तरफ जाएगा तो वो उसको फाड़ के खा लेंगे, कांटे की तरफ जाएगा तो वो उसको चुभेंगे, लड़के उबास बैठे हैं पिटाई करने के लिए, वो पीटेंगे। तो इसीलिए शरीयत ने खमर को, शराब को क्या कर दिया, या हर वो मंशियात जैसे चार्स, अफीम, हीरोइन, पता नहीं क्या क्या नाम है, डरक पड़क, पता नहीं क्या टरक है, ये सब चीजें क्या है इंसान को जी। अरे दोस्तों, क्या दुनिया का पीना, क्या मजा आएगा, इंशाअल्लाह जरूर आएगा। किसको? ईमान वाले को। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। यहां तो आज वेटर और लौंडे पिलाते हैं। अल्लाह कहते हैं जन्नत में जब आओगे तो वसक़ाहुम रब्बुहुम, तुमको तुम्हारा रब शराब पिलाएगा। कितना बड़ा एजाज है, अल्लाह ताला लेके आएंगे, पी ले भाई। वसक़ाहुम रब्बुहुम, कुरान है, हदीस नहीं है कि कहोगे मौली साहब कहां की रिवायत। उनको उनका रब पिलाएगा शराबन, पाक शराब पिलाएगा। और पाक क्या होगी सुनो, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। जितना यहां थोड़ा ज्यादा ओवर लिमिट पे पी ले, मैं देखता हूं प्लेन में कभी कभी जब चलता हूं इंडिया जाने के लिए, तो आजकल फ्री देते हैं, तो जो पी लेता है उसको दुबई एयरपोर्ट पे उतरने के लिए चांस नहीं है, तो वो आती है, वो जो होती है काम करने वाली, अरे भाई दुबई आ गया, वो कहता हाँ, अरे दुबई आ गया क्या, सोने दे। अस्तगफिरुल्लाह, एक राजस्थानी है, वो मारवाड़ी में उसको बोल रहा है अपनी जबान में, हैं? एक सरदार है, करे किट्ठे ले जा रही है, ले। वो उसका हाथ पकड़ेगी और प्लेन में नीचे उतार देगी, जा। तो जिसको अपना ही होश नहीं। तो कुरान क्या कहता है, यहां ज्यादा पीने के बाद अक्ल, अल्लाह कहते हैं, और फिर और ज्यादा पीने से सर में दर्द होता है। हमने तो नहीं पी है, अन पीनी है इंशाअल्लाह, बल्कि प्लेन में चलते हैं तो पहले बोल देते हैं सीट लेते वक्त, देखो मेरे बाजू में उसको बैठाना जो पीता नहीं हो, और पीने वाला अगर पीने की कोशिश करता है तो हाउसमेट को बुलाता हूं, इसको मत दो, चूंकि मैं नहीं पीता हूं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो इसकी सीट चेंज करो, मेरे पास उस शख्स को लाकर बैठाओ जो नहीं पीता हो। जी भाई, हमें जिस तरह उसको पीने का इख्तियार है तो हमें, हाँ लोग कहते नहीं मुझसे मजबूरी होती है ना, क्या करें, बैठ जाता हूं। अरे क्यों मजबूरी होती तेरी, आखिर नो स्मोकिंग वालों को सीट देते नहीं देते, तो नो ड्रिंकिंग उसी वक्त बोलो कि मेरे बाजू में नो ड्रिंकिंग, और अगर आ गया तो उसकी करूंगा पिटाई। वो पहले ही कह देती है ठीक है आपकी ये सीट है, वो कहेगी आप रुक जाइए। जब भी आता है आदमी दुबई एयरपोर्ट पर, पूछेगा तू ड्रिंकर है, नहीं, तो ठीक है मौलवी साहब के पास सीट दे दो। है अल्लाह बचा देता है, अल्लाह, क्योंकि उसकी बूही से मेरा दिमाग फट जाता है, सिगरेट की बदबू से सर में दर्द हो जाता है। भाई कल मैं गया था डेरा, आ रहा था वापस, एक आदमी मेरे आगे से सिगरेट पी के चला गया, 1 सेकंड के लिए धुआं लगा, रात भर सर में दर्द हुआ मेरे, बहुत देर तक मैंने सर में तेल की मालिश की, इतना तबीयत खराब। पता नहीं लोग कैसे पीते हैं, अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए। सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए खामखा के लिए पैसा को आग लगाना, और मरने के बाद तो हिंदू के मुंह में आग लगाते थे, ये जिंदगी मुंह में आग लगा लेता है। हाँ क्यों हंसते हो यार, मुझे गालियां मत दो भाई। हिंदू को जलाने से पहले उसके मुंह में आग लगाते हैं, और आप अपनी जिंदगी में मुंह में आग लगा रहे, इसका क्या फायदा है भाई। न पिया कीजिए, जितने लोग बैठे हुए छोड़ो इसको। छोड़ने का तरीका बता देता हूं। एक दिन में अगर 20 सिगरेट पीते हो तो कल हो करके एक सिगरेट को तोड़ना और 19 पीना, फेंकना नहीं, बचाना नहीं, फिर इलाज नहीं होगा।
ایک سگریٹ کو توڑنا سمجھتے ہو؟ ضائع کرو، یعنی ڈبے میں سے ایک نکال کے توڑ دو اور دن بھر 19 پیو، دوسرے دن 2 کو توڑو، دل سے محبت نکالنے کا نسخہ بتاتا ہوں، 2 کو توڑ دو اور 18 کو پیو، اس طرح کم کرتے 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 19 سگریٹ توڑ دیتے ہیں۔ 19 سگریٹ توڑنا ہے تم کو۔ تمہاری نانی نہیں مر گئی تو میرا نام نہیں، اگر مری ہوئی ہے تو وہ آ جائے گی ڈنڈا لے کے تجھے مارنے۔ اللہ نہ کرے کسی کی نانی مرے بھائی، کیوں کسی کی نانی کو مارو؟ نانی مرنے سے مطلب ہے کہ تمہاری شیطان جو اندر جو ہے نا وہ کہے گا ارے مولوی صاحب پاگل یار 19 سگریٹ توڑ دوں۔ اچھا تو آپ نے توڑنے میں اور جلانے میں کیا فرق ہے؟ ذرا آپ ہم کو سمجھائیے تھنکنگ، پھر میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کوشچن ٹاکنگ کیجیے آپ مجھ سے، سمجھائیے آپ، میں آپ کو سمجھاؤں گا، پھر دلیل دوں گا میں آپ کو، کیونکہ آپ کے نزدیک توڑ دینا حماقت ہے، تو میرے نزدیک منہ میں خراب کر لینا، دل پہ داغ لگا لینا، ملائکۃ اللہ کو اپنے سے جدا کر دینا، یہ بڑا احمق ہے یہ۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے کچا پیاز اور کچا لہسن کھانے سے منع کیا، کیوں؟ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور انگنت ملائکۃ اللہ آپ کے پاس آتے ہیں، ہر مومن کے پاس ملائکہ آتے ہیں بھائی، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں۔ تو فرشتے کو تکلیف دینا عقل مندی بیوقوفی نہیں۔ سگریٹ پینے والا بولے، آپ کیوں بولتے؟ ارے عقل مندی کی بیوقوفی نہیں، دیکھو نہیں بول رہا ہے، جتنا پینے والا ہے سب چپ ہے، وہی نہیں بول رہا جس سے بولوانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، اور جب ایک پہ آ جائیے تو ایک دم مت چھوڑیے ورنہ آپ پاگل ہو جائیے گا۔ ایک روز غائب کر دیجئے، 5 10 روز 20 روز تک صرف ایک ہی پیجیے، پھر اس کے بعد ایک دن غائب کر کے ایک پیجیے، پھر 2 دن غائب کر کے، لیکن مجھے پتا یہ نسخہ میرا بغیر مشورے کے، اس لیے آپ عمل نہیں کیجیے گا، لیکن میرا کام ہے بتانا۔ اور سنیے دوسرا نسخہ، جیسے جیسے سگریٹ چھوٹتا رہے، 1 مہینے میں فرض کرو کہ 20-30 ڈبہ پیئیں گے، ایک ڈبہ کتنے کا آتا ہے بھائی پینے والا سب بول تو؟ کم سے کم 7 درہم کا، کم سے کم 7 درہم کا، تو 10 7 70 اور 7 یا 21 210 درہم کا اس نے سگریٹ مہینے میں پیا ہے۔ تو گویا کہ 210 درہم، اتنا ہی حساب ہوا نا بھائی، اکاؤنٹنٹ لوگ بتاؤ، میں تو بھائی دیہاتی آدمی گاؤں والا مرکھٹائی جوڑتا ہوں، 7 یا 21 210 ہو گئے، 210 درہم پر منتھ گویا کہ اس نے آگ لگایا۔ تو 210 درہم پر منتھ اللہ کے لیے نکال دو، اگر تمہاری جہنم جنت میں نہ بدل گئی تو وہاں میرا دامن پکڑ لینا۔ اگر نہ مل گئی جنت تم کو 210 درہم، یقین جانیے سگریٹ میں تو جلا دینا آسان، لیکن اعجاز بھائی منتھلی نکال دینا، نانی نہیں اب تو کوئی اور مرے گی۔ بولے گا یار یہ مولوی صاحب تو جی پاگل آدمی ہے یار، کماتا ہوں میں، ارے تو تیرے ہی تو پیسہ بچاتا ہوں۔ 210 درہم اگر منتھلی تم نے اپنی بیوی کو، انڈین لوگوں کتنا بن گیا اس کا؟ 7 یا 21 تقریباً 3000 درہم، کم و بیش 2800 سم تھنگ بنے گا، اور پاکستان کا کتنا بنے گا؟ 4000۔ تم نے بیوی کو اگر دے دیا 4000 روپے مہینہ کہ میری بیوی یہ تیرا آج سے مہینے کا میں نے سگریٹ چھوڑ دیا ہے، یہ تیرا جیب خرچ ہے، یقین جان تیرے لیے اس کے دامن اٹھ جائیں گے دعاؤں کے لیے، اور اسی سے تیرے بچے بھی پڑھ لیں گے، اور اسی سے تیری زندگی بھی بن جائے گی۔ بنے گی نہیں بنے گی؟ دیکھ لیجئے ہم پریشان کیوں ہیں؟ اپنے خرچ کو کلوز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو بیکار کا خرچ ہے نا بھائی، 210 روپیہ مہینہ، یہ فالتو خرچ ہے، آگ لگا دینا۔ میرا کیا فائدہ ہے بھائی؟ میرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت میں جب اللہ تعالی حساب لے گا، سن لو کان کھول کے، حدیث میں ہے لا تزال قدماء ابن آدم حتی یسأل عن 5، یہ بعد میں بتاتا ہوں، سنو۔ اب وہ شراب کی بات ہو رہی تھی، تو قرآن نے کہا کہ جنت کی شراب پیو گے تو لا یصدعون، نہ تمہارے سر میں درد ہوگا نہ خلل ہوگا، جی ولا ینزفون،
اور نہ تم بکواس کرو گے. کیوں؟ یہ شرابن طہورا ہے. اور اللہ تعالیٰ شراب کی اتنی تعریف کرتے ہیں جنت کے کہ پوچھیے مت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخِتَامُهُ مِسْک وَخِتَامُهُ، اس پہ جو بوتل تم کو سپلائی کروں گا شراب کے لیے، اس بوتل کے اوپر مشک کا ڈوٹ لگا ہوگا. جب کھولو گے تو پوری جنت معطر ہو جائے گی. اور یہاں ایک بوتل کھولو تو پورا پلین بدبودار. جی ایک، ہاں یہ اللہ کرے جنت کی شراب ہے چکے. اور سنو یہی نہیں بھائی، بوتل کی کیا بات کرتے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر ایمان والوں کو میں 4 نہر دوں گا. کیا کیا؟ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، ایک جنت میں دودھ کی نہر. یہاں تو لاتے ہو روابی کا دودھ، شاید بیٹا یا 2 لیٹر کا لاتا ہے تو 10 درہم میں، اور 4 لیٹر کا لے کے آتا ہے تو 17 درہم 50 پیسہ. اور پھر بھی بیچاری دے ان کی ماں رات میں دودھ نہ ملے تو بھاگی پھرتی ہے، بیٹا کو صبح کہاں سے پلاؤں گا، اور بھاگ بھاگ کے سپر مارکیٹ سے جھوٹ کے لاتی. اللہ کہتے ہیں جنت میں یہ نہیں ہوگا. جہاں تم جاؤ گے جی تمہارے ساتھ چلے گی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایک شراب کی بھی نہر تیرے ساتھ ہوگی. جہاں جہاں تو جائے گا وہ تیرے پیچھے پیچھے جنت کی نہر چلے گی. کیا موج مستی ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے چہرے کے نور کے صدقے ایک دفعہ مولا لے جانا. ہم نہیں جائیں گے. آپ جاؤ گے تو جاؤ گے بابا، میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے اللہ لے جائے گا. میرے پاؤں میں طاقت نہیں ہے. میں اللہ سے ہمیشہ کہتا ہوں یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، اور میرا دل بھی شاید ایک چھوٹی پرندے سے بھی کا جو دل ہوگا اس سے بھی چھوٹا ہے. آپ کا دل بڑا تگڑا ہے. اللہ سے ہمیشہ کہتا ہوں یا اللہ اپنے فضل کی بنیاد پر معاملہ کیجئے گا. ابھی تک تو فضل کیا اس نے، آئندہ بھی اس سے امید ہے. تو بہرحال دوستو، حدیث میں آیا کہ انسان کا پاؤں قیامت میں چپک جائے گا. چپک جانا سمجھتے نا، جیسے سپر گلو سمجھتے ہو بابا؟ پاکستان میں ہے، دبئی میں دیکھ لے، نہیں ہے تو ہے، چپکا دیتے ایک دم. اللہ کہتے ہیں لا تزال قدماء ابن آدم حتی یسأل عن 5. دیکھو قبر میں 3 کوسچن اور عالم آخرت میں 5 عمومی کوسچن، ٹوٹل کوسچن 8 ہیں. اللہ نے کوسچن آؤٹ کر دیا ہے. IAS کے ایگزام والے جاتے ہیں کوچنگ کلاس کرتے ہیں، 1,20,000 20 دن کا دیتے ہیں، 20 سال 25 سال کا کوسچن جو ہے وہ ٹیچر پچھلا اس کو ریوائز کراتا ہے ٹیسٹ میں بیٹھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے کوسچن آؤٹ، 8 ہی کوسچن ہے ٹوٹل. تمہارا اللہ کون ہے، رب کون ہے، اور دین تمہارا کیا ہے، اور ان کو تم کیا کہتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 5 یہ سن لو پھر دعا کر لیتے ہیں. لا تزال قدماء ابن آدم حتی یسأل عن 5 عن عمرہ، تمہاری زندگی کہاں بھی تھی، بدمعاشی میں یا اللہ کی اطاعت میں. وعن شبابہ، اور خاص طور پر جوانی کو تم نے حرام لذتوں میں گزارا یا اللہ کی خوشی میں. عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ، اور پیسہ تم نے کہاں سے کمایا، حلال حرام، چوری ڈاکہ زنی دھوکہ فراڈ یہ. وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور کہاں کہاں خرچ کیا. تو کیا کہو گے اللہ تعالیٰ میں سگریٹ میں بھی 210 روپے مہینہ خرچ کیا کرتا تھا. یہ کوشچن ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ حدیث بتا رہی نہیں بتا رہی بھائی؟ ارے بھائی نہیں بول رہے لوگ. ارے میں کوئی دوسری دنیا کی بات کر رہا ہوں تو میں اتروں نیچے. ہاں جاوید میاں، آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ منہ میں تو آگ میں نہیں لگاؤں گا بھائی، اور جس کو مبارک ہو اسی کو مبارک ہو. مجھے منہ میں کیوں آگ لگے بھائی؟ نہیں سمجھ میں آئی میری بات. ارے دوسرے لوگ لگاتے ہیں نا مرنے کے بعد، تو ان کی مبارک ہو، میرے منہ میں نہ لگے آگ. اللہ نہ کرے. ہم تو آگ سے روزانہ پناہ چاہتے ہیں، 11 دفعہ صبح میں 11 دفعہ شام میں اللہم اجرنی من النار. حدیث کے اندر ہے جو آدمی روزانہ اس کو صبح میں اور شام کو پڑھے گا قیامت کے دن جہنم پناہ مانگے گی، یا اللہ اس کو میرے اندر نہ بھیجیے گا.
اس کو پڑھا کیجئے 7 دفعہ یا 11 دفعہ. میں 11 دفعہ پڑھتا ہوں. اللہم اجرنی، یا اللہ دوزخ کی آنکھ سے بچائیے، یا اللہ دوزخ. 11 دفعہ صبح، 11 دفعہ شام. قیامت کے دن جہنم آپ سے پناہ مانگے گا. اللہ سب آئے لیکن یہ بندہ نہ آئے. دیکھیے، یا اللہ سب آئے، یہ نہیں آئے. ارے تو سب کو مانگ رہی، اس کو کیوں نہیں؟ یہ کہے گی کہ یا اللہ یہ روزانہ صبح میں 11 دفعہ پناہ مانگتا تھا آپ کا نام لے کر کے، لہذا اس کو بھیجیے گا تو میری جہنم ہی بجھ جائے گی، اس لیے اس کو نہ بھیجیے ادھر، یہ تو پانی ڈال کے چلا جائے گا. ہاں تو اس کو پڑھا کیجئے. چٹکلے ہیں یہ سب. اچھا بھائی، تو ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلہ وان مالہ من این اکتسبہ وان انفقہ، کہاں خرچ کیا. وماذا عمل بما علم، جتنا جتنا ہر شخص کو دین کا علم تھا اس پر کتنا اس نے عمل کیا. یہ ٹوٹل کوشچن کتنے ہو گئے؟ 8 کوشچن. اب پوری لائف اللہ نے دیا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کسی کو 80، کسی کو 90، کسی کو 100 بھی مل جاتی ہے، لیکن 60 اور 70 لمٹ ہے. حضور نے فرمایا میری امت، میرے امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، یعنی جن کی عمر 60 کو پہنچ گئی وہ سمجھ لیں کہ میں پکا ہوا آم ہوں، کسی وقت دھرام سے نیچے آؤں اور لونڈے مجھے کھائیں گے. آم گرتا ہے تو کوئی پیار کرتا ہے اس کو؟ کاٹا چاقو سے اور کہا یا کیا زبردست آ رہا ہے بومبے کا، کیا نام ہے آج کل اجاز بھائی؟ الفانسو. ہاں کیا زبردست بومبے کا آم آ رہا ہے الفانسو. اس کو کاٹو چاقو سے اور مزے لے کے کھاؤ. تو اگر لڑھک گیا تو انشاءاللہ العزیز اہل ایمان کے لیے تو اللہ نے کہا ہے فروح وریحان وجنت نعیم. اگر تم اہل ایمان ہو تو تمہارے لیے خوشی ہی خوشی اور جنت ہی جنت ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تم اللہ کے قریب ہو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو تم کو لوگ سلام کریں گے جنت میں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر یہ شریعت کو جھٹلایا کرتا تھا اور گمراہ تھا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کا ٹھکانہ جلتے ہوئے جہنم کی آگ ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے بابا، تو اس لیے عقل کو بچاؤ گے یا برباد کرو گے؟ جی اچھا، سنا ہے میں نے تو کھایا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، نہ کھانا ہے. سگریٹ پہلی دفعہ پیتے تو کہتے اس کا دماغ چکرا جاتا ہے. صحیح بات ہے؟ پینے والا بتاؤ بھائی، فرسٹ ٹائم کوئی جب سگریٹ پیتا ہے تو اس کا دماغ سنا چکراتا ہے. ہاں چکراتا ہے. پوچھنا پڑے گا پینے والا تو بولے گا ہی نہیں ڈر سے. اور پلایا جاتا ہے. اب یہ جو آج خطبے میں یہی آیا، پیتا کوئی بھی نہیں ہے، دوست پلاتا ہے. یار ایک کش لے لینا یار. وہ ایک صاحب سگریٹ پی رہے تھے تو میں جاننے والے تھے، تو میں نے کہا یار کیوں پیتے ہو؟ عجیب خطرناک آدمی، میں نے ایک دفعہ سنایا تھا آپ کو. مجھے کیا کہتا ہے اجاز بھائی؟ پیتا ہوں اس واسطے کہ جل جائے جوانی. میرا تو ٹھنڈا کر دیا. خطبے میں آج یہی آیا کہ پینے والا غم کے عالم میں اس لیے پیتا ہے کہ شاید میرا غم غلط ہو جائے گا، یعنی غم میرا کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے غم تیرا کم نہیں ہوگا بلکہ ڈبل غم ہو جائے گا. جی صحت اللہ خراب، ڈبل غم. تو بہرحال دوستو چھوڑ دیجئے جو پیتے لوگ، نہ پیا کی. اور چھوڑانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دوسرا طریقہ نفس نہیں مانتا ہے آپ کا کہ نہیں یار، تو 7 درہم کا سگریٹ خریدیے اور 7 درہم ڈبہ میں اللہ واسطے ڈالیے. دیکھیے تو اگر آپ کو 10 دن میں نہ چھوڑا دیا اس شیطان مردود نے تو. جی ہاں، یہ سب نسخہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا. نہیں سمجھ میں آئی؟ یعنی 7 درہم کا سگریٹ خریدیے اور ایوری ڈے 7 درہم ڈبے میں اللہ واسطے ڈال دیجئے کہ یہ اللہ کے لیے. جب تک نفس کو کہیے تو چھوڑے گا نہیں، میں اللہ کے راستے میں نکالوں گا. شیطان کہے گا او ہو اب تک تو ہم اس کو جہنم میں لے جا رہے تھے، اب یہ جنت کا کام ہے جو تو کل ہی چھوڑ جا رہے.
کیونکہ اب 210 لگے گا سگریٹ میں اور 210 جائے گا اللہ کی راہ میں، اس کو تو یہ تو پسند نہیں ہے جی. الشیطان یعیدکم الفقر، یہ قرآن ہے، قرآن. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ کہتے ہیں شیطان تم کو ڈرا دے گا. یار 210 اللہ تو 210 سگریٹ کا ہو گیا، 210 صدقہ کا ہو گیا تو ہو گیا 420. ویسے ہی دبئی میں کہتے کرائسس چل رہا ہے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بھائی. نہیں یہ چھڑا دے گا جلدی. اب آپ کو ایسا کرو گے تو جلدی چھڑائے گا بھائی اپنی چوائے گی. دیکھو دوستو بہرحال عقل کو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے دوستو، اس کی قدر کیجئے. اللہ ہم کو آپ کو سب کو نیکی کی توفیق فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم. یا اللہ امت کے حال پہ رحم کر دے. یا اللہ جو لوگ مبتلا ہیں، خواہ وہ شراب میں مبتلا ہوں یا منشیات میں مبتلا ہوں، یا اللہ سگریٹ میں مبتلا ہوں، نسوار میں مبتلا ہوں، یہ بھی ایک بیماری ہے. یا اللہ ہم سب کو ان تمام امراض سے پاک رکھیے. اے اللہ ہمیں وہ جو فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے احترام کی توفیق فرما دے. اے اللہ وہ رحمت کے فرشتے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو سگریٹ کے دھوؤں سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، نسوار کھانے سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، شراب سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اے میرے مالک، بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے، اے اللہ تو ایمان نکل کے اس کے سر پہ چلا جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس شخص کو ہدایت دے یا میرے لیے کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ دے. اے میرے اللہ اس بیماری سے پوری امت کو بچا لے، پوری امت کو بچا لے. ہم کو بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، اولاد کی اولاد کو بھی بچا. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.